تمام ناظرین کو ڈاکٹر فرقان احمد قریشی کا سلام۔ اس ہفتے کا کالم ناصر رضا کا 49واں یوم وفات ہے۔ ناصر رضا جو اردو ادب میں ناصر کاظمی کے نام سے معروف ہیں، 8 دسمبر 1925 کو امبالہ میں پیدا ہوئے اور 2 مارچ 1972 کو زندگی کے 46 سال گزارنے کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی تخلیقات میں برگ نئے، دیوان، پہلی بارش، ناصر کاظمی کی ڈائری، منظوم ڈرامہ سر کی چھایا، انتخاب ولی اور انتخاب انشا شامل ہیں۔ ناصر کاظمی ہمہ پہلو اور پیچیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ وہ متلون مزاج اور ان کے موڈ کی کئی پرتیں تھیں۔ ان کا حلقہ احباب محدود تھا۔ اپنے قریبی دوستوں کے حوالے سے بہت پوزیسو تھے۔ ناصر کاظمی گفتگو کے جادوگر تھے اور اپنی باتوں سے لوگوں پر سحر طاری کرنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ وہ قصے کہانیاں افسانوی، اساطیری اور دیومالائی انداز میں دوستوں کو یوں سناتے کہ اس ملمہ کاری کی چمک دمک سے سچ اور جھوٹ کا فرق مٹ جاتا۔ احمد عقیل روبی اس ضمن میں رقم تراز ہیں۔ ناصر کاظمی دوستوں کی محفل میں جھوٹ سے بہت کام لیتے تھے۔ معصومیت کی ساکت اور پرسکون جھیل پر کمل کے پھول کی طرح تیرتا جھوٹ، جو لوگوں کو اچھا لگتا تھا اور لوگ بار بار سننا پسند کرتے تھے۔ ان کے جھوٹ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی، بلکہ حیرانی ہوتی تھی، اور حیرانی ہر اچھی اور نئی چیز کو دیکھ کر اور سن کر ہوتی ہے۔ ناصر کاظمی سچائی کی اینٹوں سے بنی دیوار کو مبالغہ آرائی اور جھوٹ کے پلستر سے مضبوط اور دیدہ زیب بناتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اکیلا سیمنٹ دیوار پر اپنی گرفت مضبوط نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس میں ریت کی مقدار شامل کر لیتے تھے۔ سونے میں کھوٹ کا ٹانگا لگا کر زیور بناتے تھے، اور ناصر کاظمی کے جھوٹ سے بنی دیواریں اتنی دلکش ہوتی تھیں کہ ہر کوئی ان کے سائے میں سستا کر تازہ دم ہو جاتا۔ ناصر کاظمی کو 20ویں صدی کا میر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ان کی بیشتر شاعری میں میر کا رنگ جھلکتا، اس آہنگ کی خوشبو سے مہکتا، میر کے اسلوب میں ڈھل کر حزن و ملال کی انہی زمینوں سے پنپتا اور پروان چڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ ان کی شاعری میں غم، اداسی، محرومی کا احساس اور لفظوں کی رگوں میں دوڑتی اور پھیلتی کسک شدت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ناصر کاظمی کا میر تقی میر کے ساتھ گہرا جذباتی لگاؤ اور والہانہ پن ہے۔ اسی تناظر میں روبی تحریر پرداز ہیں۔ میر کی شاعری کے فنی محاسن اور شعری حسن پر گفتگو ان کی عادت تھی، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ انہوں نے میر کو اپنے دل کی حویلی کا سب سے اچھا کمرہ بغیر کرائے کے دے رکھا تھا، اور میر شاید اس کمرے میں اس شرط پر رہائش پذیر تھے کہ ہر وقت میرا ذکر کیا کرو۔ میر کی شاعری کا ناصر نے بے حد اثر قبول کیا۔ میر کی اداسی اور غم ناصر کی شاعری میں سمٹ آیا، لیکن ناصر میر کی چھتناور شخصیت میں گم نہیں ہوئے، زندہ آواز بن کر چہکتے رہے، اور یہ آواز کانوں کو بھلی لگتی تھی، اور اس آواز کی ایک پہچان تھی۔ ناصر کاظمی کو ولیم ورڈزورتھ بہت پسند تھے۔ ان کے بچپن اور زندگی کے حالات و واقعات اور عادات میں حد درجہ مماثلت تھی۔ وہ فطرت کے بہت قریب رہ کر اس کی رعنائیوں میں کھو جانا چاہتے تھے۔ انہیں فطری مناظر اور پرندوں سے بے پناہ رغبت تھی۔ انہوں نے اپنے گھر میں ہر رنگ و نسل کے کبوتر پال رکھے تھے۔ بقول روبی، فطرت کے اس قرب نے انہیں ساری عمر بےتاب رکھا، اور وہ ساری عمر یادوں کی گرم اینٹوں پر پاؤں سہلاتے ہوئے پھرتے رہے۔ ناصر کی شاعری میں پھلوں سے لدے باغات، کھیت کھلیان، سرسبز و شاداب چراگاہیں، حسن و جمال کا پیکر اوڑے وادیاں، دلکش پہاڑ، جھیلیں، چشمے، گیت گاتی دلفریب ہوائیں، جھرنے، کسی ٹہنی پر بیٹھی خاموش فاختہ کی اداسی، سایہ گل اور گریز پا یادیں ہیں
جو گزرے پل اور کل سے انسان کو بے کل کر دیں۔ رومانویت سے بھرپور ایسی شاعری جس سے قاری عالم وارفتگی سے سرشار اور کیف آور کیفیت کے خمار میں خود سے بے خود ہو جائے۔ سایہ گل میں بیٹھ کر ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ ناصر کی شاعری میں داخلیت پسندی رومانویت کی غیر مرئی حدوں کو چھوتی ہوئی محسوس کی جا سکتی ہے۔ وہ دل کی دنیا میں بسے محبت کے جذبوں اور ان دیکھے خوابوں کی حرف شناسی اور سخنوری میں اپنی مثال آپ تھے۔ بطور مثال، دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ چاند نکلا تو ہم نے وحشت میں جس کو دیکھا اسی کو چوم لیا۔ یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی۔ آخر میں ناصر کاظمی کے ایسے اشعار جو انہیں یادگار اور تا قیامت حیات جاوداں کے رتبے سے سرفراز کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دائم آباد رہے گی دنیا، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ چوٹ کھائی ہے بارہا لیکن، چوٹ کھائی ہے بارہا لیکن، آج تو درد ہے عجب کوئی۔ دنیا تو سدا رہے گی ناصر، دنیا تو سدا رہے گی ناصر، ہم لوگ ہیں یادگار کچھ دیر۔ ناصر کاظمی کے اسلوب کی خاص بات ان کا نرم اور دھیما لہجہ، آسان اور عام فہم الفاظ، لطیف احساس، گداز اور مختصر بحر میں کہی گئی غزلیات ہیں۔ لیکن طویل بحر میں کہی 12 اشعار پر مشتمل ایک غزل جو بے مثال، با کمال اور یادگار ہونے کے ساتھ ساتھ دل کے ہر تار میں بار بار ارتعاش لانے کی بھرپور صلاحیت سے مالا مال ہے، اس کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیراں کر گیا وہ ہجر کی رات کا ستارہ، وہ ہم نفس ہم سخن ہمارا، سدا رہے اس کا نام پیارا، سنا ہے کل رات مر گیا وہ رات کا بے نفع مسافر، وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا پھر نہ جانے کدھر گیا وہ۔ کالم پڑھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کریں۔ اگر آپ کو کالم پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ سبو پبلیکیشن سے منسلک رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔